الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، آمین یا رب العالمین۔ آج ہم کیا پڑھیں گے؟ آج ہم انشاءاللہ اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ آیت نمبر 20 کو گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ سورہ ملک کی آیت نمبر 20 آج ہم گرامیٹکلی انالائز کریں گے۔ آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے، کیا انہوں نے اپنے اوپر پرندوں کو پر پھیلاتے اور انہیں سکیڑتے ہوئے نہیں دیکھا؟ یعنی کہ جیسے پرندے ہوا میں اڑتے ہیں، کیا ان پر غور و فکر نہیں کیا؟ انہیں کوئی نہیں تھام سکتا اللہ کے سوا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہیں جو پرندوں کو آسمان میں بغیر کسی سہارے کے اڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے وہ طریقہ پرندوں کو سکھایا کہ کیسے اڑا جائے، تو بے شک وہ ہر شے کو دیکھنے والا ہے۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 20 کو۔ پہلے ہم اس کو گرامیٹکلی انالائز کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر ہم اس کے ترجمے پہ بات کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و توفیق کے ساتھ۔ جی، یہاں پر بھی جو ہے وہ پیچھے والا اسلوب استعمال ہوا ہے، استعمال ہوا ہے بمانی بل، اور من اسماء استفہام ہوا ہے۔ اسماء استفہام اسم ہونے کی وجہ سے جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ میں کچھ نہ کچھ بن سکتے ہیں، یعنی کہ اگر جملہ اسمیہ ہوگا تو مبتدا یا خبر اس طرح سے بن سکتے ہیں، اور جبکہ جملہ اگر فعلیہ ہوتا تو اس میں پھر وہ فاعل مفعول وغیرہ بن سکتے تھے۔ تو یہاں پر کیونکہ آگے جو ہے وہ اسم نظر آ رہا ہے، حاضہ اس میں اشارہ نظر آ رہا ہے، تو یہ جو ہے وہ مبتدا بنے گا، اور یہ پیچھے والی آیت کا ہی اسلوب یہاں پر آیا ہے۔ حاضہ خبر بنے گی، اور آگے جو ہے وہ الذی اس میں موصول آ رہا ہے ہمارے پاس، اور آگے صلۃ الموصول جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے، ہوا جند لکم، ٹھیک ہے۔ تو ہوا جو ہے وہ مبتدا، یعنی کہ صلۃ الموصول جملہ اسمیہ کی صورت میں آگا، ہوا مبتدا اور جندن جو ہے یہ خبر، اور لکم جو ہے یہ متعلق خبر ہو جائے گی۔ تو ہوا مبتدا اپنی خبر و متعلق کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو کر صلۃ الموصول بن گیا الذی کے لیے، اور الذی اس میں موصول اپنی صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر یہ حاذ الذی ہوا جند لکم یہ ساری خبر بن گئی، اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس ایک جملہ اسمیہ بن گیا، یعنی کہ من جو تھا، یہ من میں جو من ہے وہ مبتدا، اور جو حاذ الذی ہوا جند لکم یہ اس کی خبر ہو گئی۔ اور اتنے پارٹ کے اگر ترجمہ دیکھیں تو کیا ہے کہ بھلا کون ہے جو، ٹھیک ہے، وہ بھلا کون ہے وہ ہوا جند لکم جو تمہارا لشکر ہے، ٹھیک ہے، کون ہے وہ جو تمہارا لشکر ہے۔ اب آگے دیکھ لیتے ہیں، پھر اس کو اٹیچ کرتے ہیں کہ کیسے یہ جڑے گا۔ ینصرکم، تو ینصرو فعل مضارع ہے اور واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تو ینصرو فعل ہوا فاعل، کم مفعول بھی، کیونکہ فعل کے ساتھ جب بھی اٹیچ میں آتی ہے تو وہ مفعول بنتی ہے۔ مین جو ہے وہ حرف جارہ ہے، دون الرحمانی جو ہے یہ مجرور اسم ہے، اور دونی جو ہے ایٹ دی سیم ٹائم ظرف ہے، اور رحمانی مضاف الیہ، یعنی کہ مرکب اضافی ہو کر یہ دون الرحمانی مرکب اضافی ہو کر مین کے لیے مجرور ہوا، اور یہ ایٹ دی لاسٹ جو ہے وہ مرکب جاری بن گیا جو کہ متعلق فعل ہو جائے گا ینصرو، تو ینصرو فعل ہوا فاعل کم مفعول بھی، اور مین دون الرحمانی متعلق کے ساتھ مل کر یہ ہمارے پاس جملہ فعلیہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ وہ تمہاری مدد، یعنی کہ اللہ کے سوا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو تمہاری مدد اللہ کے سوا، یعنی کہ یہاں پر ایک تعجب کا اظہار کیا جا رہا ہے، ایک سوال پوچھا جا رہا ہے کہ بھلا تمہارا وہ کون سا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے اللہ کے سوا؟ تو کوئی ہے جو اللہ کے سوا ہماری مدد کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی ہماری مدد نہیں کر سکتا، کسی کی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اوپر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پرندوں کو ہوا میں اڑانا
وہ اللہ ہی کے حکم سے ہے۔ اور یہاں پر اگلی آیت میں یہاں پر ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کون ہے جو یعنی کہ اللہ کے علاوہ جو جس کو ہم اپنا لشکر بنا لیتے ہیں، اپنے لیے وہ کچھ کر لیتے ہیں کہ یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی آپ کی مدد، ہماری مدد نہیں کر سکتا۔ ان الکافرون الا فی غرور، ان جو ہے وہ حرف نافیہ ہے، اور نون کے نیچے جو آپ زیر دیکھ رہی ہیں یہ آگے ملانے کی صورت میں لگائی گئی ہے، یعنی کہ یہ کسرہ عارضی ہے۔ ان حرف نافیہ ہے اور الکافرون ایک اسم ہے، معرفہ ہے، اور یہ مرفوع فارم ہے، جمع ہے۔ تو یہ ساری مبتدا ہونے کی شرائط پہ پورا اتر ہے تو اس کو ہم مبتدا بنائیں گے۔ الا آپ نے پہلے بھی پڑھا، پچھلی آیت میں بھی دیکھا کہ اگر کوئی حرف نافیہ آ جائے اور اس کے بعد الا اسی آیت میں آ جائے تو وہ الا حسر کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیں ان حرف نافیہ آ گیا اور الا بھی آ گئی۔ تو الکافرون مبتدا اور فی غرور جو ہے مرکب جاری کی فارم میں یہ خبر بن جائے گی۔ تو الکافرون مبتدا فی غرور خبر کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ ہو گیا، اور ترجمہ کچھ یوں ہوگا کہ کافر نہیں مگر دھوکے میں، یعنی کہ اگر ہم اس کو حسری ترجمہ کریں تو ہوگا کہ صرف کافر ہی دھوکے میں ہے۔ ٹھیک ہے، صرف کافر دھوکے میں ہے، یعنی کہ کافروں کو یہ لگتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور مددگار ہے ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا ہم پورا یقین رکھتے ہیں اس بات پر، ہمارا اس بات پر مکمل یقین ہے کہ اللہ کے سوا کوئی بھی ہمارا مددگار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مشرکوں کے اس عقیدے کی تردید کر رہے ہیں، وہ جو خیال کرتے تھے کہ جن بزرگوں کی وہ عبادت کرتے ہیں ان کی امداد کر سکتے ہیں اور انہیں روٹیاں پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نہ تو کوئی مددگار ہے اور نہ ہی کوئی روزی پہنچا سکتا ہے، نہ بچا سکتا ہے۔ کافروں کا یہ عقیدہ محض ایک دھوکہ ہے۔ اب اگر اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری روزیاں روک لے تو پھر کون ہے جو انہیں جاری کر سکے؟ کوئی بھی نہیں، یقیناً کوئی بھی نہیں، اللہ ہی ہے جو ہماری ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ لینے والی بھی ذات ہے۔ تو اللہ کے ہر کام میں حکمت ہے، اللہ تعالیٰ کے ہر اس میں حکمت سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات حکمت سے بھرپور بنائی ہے۔ دینے پر، پیدا کرنے اور فنا کرنے پر، رزق دینے میں مدد کرنے پر صرف اللہ عز و جل واحد لا شریک ہے، اسی کی قدرت ہے۔ یہ لوگ خود اسے دل سے جانتے ہیں، تاہم اعمال میں اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں شرک سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کے جو کام ہیں ان سے بچائے۔ صرف مدد مانگنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، اللہ ہی ہے جو ہماری مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کھلے انداز میں بتا رہے ہیں کہ صرف اللہ ہے جو مدد کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی اور لشکر، کوئی اور جماعت آ کے کچھ کام نہیں آ سکتی۔ ان الکافرون الا فی غرور، اور کافر ہی ہیں جو دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے گناہ سے بچائے اور اسپیشلی شرک سے بھی بچائے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرے ہمیں، اور انشاءاللہ کل ملتے ہیں آیت نمبر 21 کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس علم کو ہمارے نفع بخش بنا دے، ہماری چھوٹی سی کوشش کو قبول کرے، اور ہم سے جو ہے تمام جو غلطیاں کوتاہیاں ہو جاتی ہیں ان کو ہم سے معاف فرما دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔